إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج قرآن کلاس نمبر 99 میں 13 اپریل 2013 کو ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم عقیدہ حاضر و ناظر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، جو پھر صوفیاء کے ہاں فنا فی شیخ کا عقیدہ بھی آیا، خصوصاً ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہوں میں سے پہلے نمبر پر بریلوی مکتبہ فکر اور دوسرے نمبر پر دیوبند، ان کے اندر یہ عقیدہ پھر راسخ ہوا، اس کا انشاءاللہ انالیسز کریں گے. پچھلے دو مسلسل لیکچر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں، جو مسئلہ نمبر 6A اور 6B کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت اپلوڈ ہو چکے ہیں. وہ دو لیکچر جو تھے ان میں پہلا لیکچر تھا مسئلہ نمبر 6A، عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جو کہ 88 منٹ کی گفتگو تھی. اور اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا مسئلہ نمبر 6B، الہام، کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، وہ 108 منٹ کی گفتگو. ان لیکچرز کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک، ایک جڑا ہوا مضمون ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہیں پر ایڈریس کر لیا جائے تاکہ اس حوالے پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے. اور وہ ٹاپک ہے عقیدہ حاضر و ناظر، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس نام سے جانا جاتا ہے. ویسے پوری دنیا کے اندر صوفیاء کا یہ عقیدہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہے. یہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر، ایون سوڈان کے اندر، الجزائر کے اندر، فلسطین کے اندر، کویت کے اندر، عرب ملکوں کے اندر بھی یہ عقیدہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں بھی اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں بھی. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے اس ٹاپک پہ 25 منٹ کی گفتگو کی تھی، جو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے. لیکن اس دفعہ میں نے کیجول گفتگو کی تھی. آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل ایڈریس کروں گا، پھر ہماری جو پرانی گفتگو ہے اس کو ہم آج والی گفتگو سے ریپلیس کروا دیں گے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی موقف اپنا چینج کر لیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوران فیڈ بیک کے طور پر ملی ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے. تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس لیکچر کے شروع میں بھی میں پھر وہی گزارش کر دوں
کہ آج کی گفتگو بھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا مٹیریل تیار کیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ علی وجہ بصیرت اپنے اعتبار سے ایک منفرد گفتگو ہوگی۔ میں خود بھی 31 سال تک چونکہ بریلوی رہا، اور اس کے بعد 2008 میں جو بند مکتبہ فکر کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا، اس کے بعد اہل حدیث کے ساتھ بھی، اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی، اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں، اور جو حق بات کسی کی ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی نظر آتی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور بھائیوں، میں پھر وہی اعلان کروں کہ میری روٹی چونکہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ میں بغیر کسی بھی شخصیت اور مکتبہ فکر کے خوف کے حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، اور میرے حق میں دعا کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ آج کے لیکچرز میں جتنی آیات آنی تھی، تقریباً 12 کے قریب آیات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ان کے لیے الگ سے آپ کو ایک کراس ریفرنس کے طور پر پیپر مل چکا ہے، اس پہ وہ 12 کی 12 آیات اسی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ درج ہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو صرف کرٹیکل احادیث کے میں انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا، علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی نسخے جو ہیں احادیث کی کتابوں کے چھپتے ہیں، اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی دارالاسلام پبلیکیشن اسی کے مطابق کتابیں چھاپتا ہے۔ ٹائم بچانے کے لیے باقی احادیث کے صرف ریفرنس بتاؤں گا کہ یہ کس کتاب سے ہے، بخاری سے ہے، مسلم سے ہے، نمبرز نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com۔ اور یہ میں جو اپنا ای میل بار بار بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بدبخت لوگوں نے میرے ویڈیوز کے اوپر ڈبنگ کر کے اور دوسروں کی آوازیں بھر کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، صرف بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ حق بات چھپی نہیں رہتی، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میری آواز ہے بھی ہے یا نہیں، اور گفتگو کے عنوان سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں کل 3 اہم علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا۔ لیکچر میں انٹرسٹ کے لیے میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، پہلا علمی پوائنٹ ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن سے متعلق، کہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے کیا، اور اسی میں ساتھ پھر وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے ایریے میں کون سا شخص ہے جس نے پہلی دفعہ امت کو اس ڈگر پر چلایا، اور معذرت کے ساتھ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کا نام بعد میں بتاؤں گا۔ دوسرے پوائنٹ پہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث جن سے ڈائریکٹلی عقیدہ حاضر و ناظر لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرے پوائنٹ پہ پھر انشاءاللہ تعالی وہ آیات اور احادیث جس سے انڈائریکٹلی رزلٹ نکالا گیا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اسی میں لیکچر کنکلوڈ بھی ہوگا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ جو عقیدہ حاضر و ناظر ہے، یہ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے اندر آ چکا ہے صوفیاء کے زیر اثر۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفیوں کے بھی کچھ بزرگ اس عقیدے کو رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے علماء کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ پرانے بزرگوں کو غلط نہیں کہتے، وہ بانگ دہل جو کہنا چاہیے۔ تو اللہ کا نام لے کر آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں، 3 علمی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوائنٹ نمبر 1، حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے؟ تو بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر، یہ ضاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موجود،
اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر، اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب، جو موجود نہ ہو۔ تو دوسرا لفظ ہے ناظر۔ ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو، اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے والا۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے، یہ خالصتاً صوفیاء کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں، تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد۔ اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشائخ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا، وہ میں آگے بتا دوں گا۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے، یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے 200 سال پہلے، احمد بن محمد ساوی مالکی، ان کی تفسیر ہے ساوی، یہ فوت ہوئے 1223 ہجری میں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 تا 46 کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس عقیدے پر ان کے جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے۔ اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے۔ تو بھائیو، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر، یعنی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء، سب اہل حدیث نہیں، چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی احادیث کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اور وہ پرسنالٹی ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، المتوفا 1052 ہجری، آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ گزرے ہیں، جن کو خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء، خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہوں، محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں، ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں، ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبد الحق محدث دہلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہ محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں، ان کا رد بھی کرنا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ تو بھائیو، عبداللہ محدث دہلوی جو ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مدارج النبوہ، اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، عام مل جاتی ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 135 اور 5ویں چیپٹر میں، جس کا نام ہے ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر
یہ عقیدہ امت کے اندر انجیکٹ کر دیا. ٹوٹی پھوٹی فارم میں صوفیاء کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، لیکن اس کو لیگلائز کیا جس بندے نے، وہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. تو یہ مدارج النبوہ کا میں نے حوالہ دے دیا، اس میں عبدالحق محدث دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اسی طرح شروع کیا. بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ایھا النبی کا خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات اور ممکنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ اکثر کہتے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہیں. یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے. بریلوی، دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ایھا النبیوں کے عقیدے کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی، وہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں، فی الحال اس کو سنتے جائیں. اس لیے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہیں، لہذا نمازی اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے. یہ انہوں نے عقیدہ دیا. یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد رضا بریلوی صاحب اور مفتی احمد یا خان نعیمی صاحب نے جال حق میں نقل کیا. اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل اعمال والے شیخ زکریا صاحب قطب الاقطاب لکھتے ہیں اپنی فضائل اعمال کے اندر، اور قطب الارشاد اور غوث وقت. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیاء کو جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو امت میں انجیکٹ کیا، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ المتوفا 911 ہجری، ان کی ایک کتاب شرح الصدور، احمد رضا بریلوی صاحب اور دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اس سے زیادہ گمراہیاں اس شرح الصدور کے اندر موجود ہیں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 600 سال کے بعد کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنازہ پڑھنے کے لیے امتیوں کا آتے تھے، اور ان کو سارے امام سیوطی کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں حق گو آدمی ہوں، میں سب کو ایک ہی پلڑے میں رکھتا ہوں. تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، علماء نہیں، کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے. ہاں لعنت اللہ علیہ نہ کہیں، نہ ان کو کافر کہیں، لیکن کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں. تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے. پہلا حوالہ دیوبند مکتبہ فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفا 1323 ہجری، یعنی تقریباً 8 سے 100 سال پہلے فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے امداد السلوک، اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں فنا فی الشیخ کا عقیدہ، کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو. یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے تو تبھی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا. وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے، مرید دور ہو یا کہ نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں. مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو، دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے. اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر القاء کر دے گی. اللہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اللہ کے حکم سے پیر کی روح القاء کر دے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا، سورہ الزمر کی آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے. اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے. اب اس میں امپلائڈ ہے شاید یہ اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں. تبھی تو کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو یہ علم لدنی کے اوپر آج میں ایڈریس نہیں کروں گا، اس پہ میری تقریباً 82 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 55A کے نام سے اہل سنت پاک.com پر علم لدنی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ.
اب احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے. وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، آؤٹ سپوکن تھے، جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں. تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا. ان کے ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے. مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب، جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا، 1981 میں مفوت ہوئے، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں. لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ظن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. تو اس حسن ظن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ظن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے. ہمارے جیلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں. اس کا پیج نمبر ہے 152 اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ ملفوظات اعلی حضرت .net ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی، خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ، اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں. کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فنافی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارشاد، یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں. پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عبد العزیز دباغ، یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد. ان کی 2 بیویاں تھیں. اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے ہوئے. تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی؟ ایسے مت کیا کرو. عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی. فرمایا نہیں، سوتی نہ تھی، جاگ رہی تھی. حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں. عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر. شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں دیواروں پر، درختوں پر، نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی. یہ فنافی شیخ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں. کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے، پھر کچھ اور ہی تھے. پھر تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر 71B کے نام سے ایک گفتگو کی ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی. انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے. حاضر اردو زبان میں ذرا معیوب بھی ہے. حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود کو کہتے ہیں، لیکن
یہ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اس کے اندر بد عقیدگی کی بو آتی ہے. اس کے پیرلل میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر، یہ لفظ استعمال کیا کریں. اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے ہو. عالم و ناظر، علم والا اور دیکھنے والا. حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بد عقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماؤست کا عقیدہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ. صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا، اللہ تعالیٰ یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس لیے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے. آج موقع نہیں ہے، اس پہ میں نے 1 گھنٹے کی اپنی نوعیت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. اور اسی لیکچر میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے. اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے جن کو بنیاد بنا کر عقیدہ حاضر و ناظر کے نام سے ایک عقیدہ امت میں انجیکٹ کیا گیا، ڈائریکٹ جن کو بنیاد بنایا گیا. اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے جس پر 12 آیات موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ مشہور آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ تعالی کی طرف بلانے والا، اور اللہ کے اذن سے چمکا دینے والا آفتاب. اس میں جو لفظ ہے شاہد، عربی زبان میں اس کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شاہدہ. اسی سے شاہدن اور شہیدن بنتا ہے، جس کا مطلب ہے گواہ، جو موقع پر حاضر ہو، دیکھنے والا ہو. اور شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کر کے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ جو میرا یقین ہے اس پر میں محکم طریقے سے قائم ہوں. تو اپنے عمل سے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اس لیے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں شہید کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا یا شاہد کا لفظ، تو یہ لفظ لغت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، الا یہ کہ چند ایک موقعوں کے اوپر. جب دین کی ٹرم میں استعمال ہوا تو یہ اصطلاحاً استعمال ہوا. مثال کے طور پر عربی زبان میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو. پوسٹ مین اور ڈاکیے کے لیے بھی عربی میں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں. لیکن دین کی اصطلاح میں رسول کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ ڈاکیہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے اپنے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے. اصطلاح میں رسول کا معنی اور ہوا اور لغت میں اور ہوا. بالکل اس طریقے سے شاہد اور شہید کا معنی لغت میں تو ہے گواہ، حاضر، موجود، لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت پڑھیے، ریفرنس نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 41 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. پس وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان امتیوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کی امت سے آپ گواہ ہوں گے. یعنی ہر امت سے اس امت کا پیغمبر گواہ بن کر اٹھے گا اور کیا گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا. یہ وہ گواہی دے گا.
تو پرائمری طور پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام شاہد اور شہید ہیں، لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بھی امت شہید امت ہے، یہ بھی امت شاہد امت ہے۔ وہ آگے آیات آ جائیں گی۔ پہلے میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری اس کو کتاب التفسیر میں لے کر آئے اسی آیت کی تفسیر میں، اور یہ مسلم میں بھی ہے حدیث، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور سورۃ النساء کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ تو سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے مسلسل آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قیامت والے دن گواہی دینے کی۔ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاعت ہو، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی لگائیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں، اس کی شفاعت پھر کون کرے گا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت علی الامہ دیں گے، پوری امت پر گواہ ہے، یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہے، اور اس کا ذکر آیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، جو آپ کے ریفرنس پر تیسری آیت ہے۔ تو جو ہم پہلی آیت پڑھ چکے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہ ایک موقع ہے جہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ انہوں نے لغت والا کیا، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، شاہد کا لغت میں ترجمہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہی مانا جائے گا، پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے لیے رسول کا لفظ آیا پھر وہاں وہاں ڈاکیہ اور پوسٹ مین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن قرآن میں اصطلاح چل رہی ہے، اصطلاح میں ترجمہ ان کا غلط ہے، اور قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اب جو آیات دو آنے لگی ہیں وہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کر دیا، اور اس لیے ترجمہ ٹھیک کر دیا کہ یہاں پر اگر یہ ترجمہ وہ نہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جاتا۔ تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کسی نے 2 نمبری بھی کی ترجمے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی اس کی پکڑی جائے گی۔ اب یہ 2 آیات وہ ہیں جن پر احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی شہید کا اور شاہد کا اور شہداء کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا ہے، تو انہوں نے خود ہی اپنی وائلیشن کر دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، وہ تم تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی گواہی دیں گے، اور تم تصدیق کرنے کے بعد پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا، بخاری اور مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں اس کی تشریح میں۔
میں وہ بیان کرتا ہوں. اسی طرح آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 جو ریفرنس پہ 4 نمبر ہے, اس آیت میں بھی احمد بریلوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہی ترجمہ کیا. ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے ان کے دین کی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں پر مسلم کا لفظ صفت کے طور پر نہیں اسم کے طور پر آیا ہے, اور اسی کے تحت میں کہتا ہوں ہمیں مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر. من قبل, اس قرآن کے نزول سے پہلے, وفی ہذا, اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے. تو یہ شہادت علی الناس, اس کے کانٹیکسٹ میں 2 احادیث بڑی کریٹیکل ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4406 اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4383. یہ یوم النہر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے 10 ذوالحجہ کو قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہ خطبہ دیا. ایک حجۃ الوداع کا خطبہ ہے یوم عرفہ والا, یہ اس سے بھی اگلا خطبہ ہے جو یوم النہر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. کافی لمبا خطبہ ہے, اس میں الفاظ کچھ یوں بھی ہے کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ آج کا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ, یہ شہر مکہ اور یہ دن یعنی 10 ذوالحجہ کا دن. اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں. اینڈ پر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا. اور صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے 2950 نمبر حدیث کتاب الحج چیپٹر میں, اس میں یہ الفاظ ہے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. کہ یہ مان رہے ہیں کل کو مکر نہ جائیں, جیسا کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ نوح علیہ السلام کے امتی مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے تک پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یوم النہر کے خطبے کے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, پس اب جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ وہی لفظ شاہد کا کہ اب میرے بہاف پر تم گواہ بن کر اللہ کے کھڑے ہو جاؤ, یعنی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اب ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کا کام اس امت نے کرنا ہے, شہادت علی الناس. اس کو اٹھا کے کہاں پر حاضر و ناظر اور کہاں پر جا کر فنا فی شیخ کا عقیدہ, زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق موجود ہے. اب یہ چیزیں امت کو پتہ نہیں جو کہ تھیں. دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اس کی تفسیر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں اور امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچایا تھا. پھر امت نوح کو بلایا جائے گا علیہ السلام, ان سے پوچھا جائے گا تو امت کہے گی کہ کوئی نہیں پیغام پہنچایا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا تو اپنا گواہ پیش کریں. تو نوح علیہ السلام سے گواہ مانگا جائے گا تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا تھا. تو پوری امت پھر حاضر و ناظر ہو گئی نا, کیونکہ نوح علیہ السلام نے اس امت کو گواہ بنایا. اگر گواہ کا معنی وہی ہے جو کہ احمد بریلوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے لیا اور عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے لیا تو پھر آپ بھی حاضر و ناظر ہیں جناب, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو یہ سارے حاضر و ناظر ہوئے, پھر امت گواہ ہے. ہمیں تو پتہ ہے ہم کوئی حاضر و ناظر نہیں, ہم نے تو نوح علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھا ہوا. گواہی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کتاب کی بنیاد کہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے
کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا. اور بڑی دردناک صورت ہے, یقین کریں اشکبار آنکھوں سے پڑنے والی. اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا, میں نے ان کو رات کو بھی بلایا, ہر موقع پر میں نے انہیں بلایا, لیکن ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا. اور پھر آخر میں دعائے ضرر فرما دی انہوں نے, اور امت ہلاک ہوئی سوائے 78 لوگوں کے. 950 سال محنت کر کے بھی صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے نوح علیہ السلام پر. تو اے اللہ امت محمدیہ گواہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گواہی دو گے نوح علیہ السلام کے حق میں, اور میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ تمہاری بات درست ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کتاب اللہ کی بنیاد پر. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے نزول سے پہلے ہم تک تو یہ بات نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام نام کا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا یا نہیں. تو لہٰذا ہم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں. اس کے بعد تو ویسے لیکچر آگے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, لیکن شیطان نے اتنے وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں, ان کو پھر کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ تو چھوڑ دیا تھا بیچ میں, ورنہ عام سلیم الفطرت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع کے لیے اتنی گفتگو کے بعد ہی اس کے علماء کی 2 نمبری اس پر کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن افسوس کہ وہی بات پھر اس سب کانٹیننٹ میں 2 بڑے بڑے بزرگ جن کو بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث بھی بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں, پہلے نمبر والے کو تو ضرور مانتے ہیں, وہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفا 1239 ہجری, آج سے تقریباً 200 سال پہلے. انہوں نے تفسیر عزیزی میں, اور دوسرے دیوبند کے پہلے بزرگ بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا, انہوں نے تفسیر عثمانی میں, اور یہ فوت ہوئے 1369 ہجری میں. ان دونوں نے تفسیر یہ سورۃ البقرہ کی, میں نے تفسیر کی صحیح بخاری سے, انہوں نے خود سے تفسیر کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہیں, کیونکہ پوری امت کے نامہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں, اس لیے امت کی گواہی دیں گے. چلو یہ تو مسئلہ حل کر لیا, تو امت کیسے پھر گواہ ہوئی؟ ہماری قبروں میں بھی نوح علیہ السلام کی امت کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے, یہ مطلب پھر بنا لیا جائے. اور ہمارے سعودی عرب کے جو بھولے بھالے علماء ہیں وہ بھی 1980 تک حاجیوں کو یہ تفسیر مفت بانٹتے رہے. پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ایسے ایسی بدعقیدگیاں لکھی ہیں, تو پھر انہوں نے سارے نسخے ریٹریو کر کے ان کو ختم کیا. اب جو ماشاءاللہ قرآن احسن البیان, وہ پاکستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم ہیں صلاح الدین یوسف صاحب, ان کا لکھا ہوا, وہ الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی بدعقیدگیوں سے پاک ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اس لیے قیامت والے دن گواہی دیں گے. بھائیو صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے. ایک تو وہ ریزن ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اور وحی کے نزول کا دن ہے سوموار. ایک ریزن یہ بھی کہ میرے رب کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. میں اللہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1282 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, جس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, اور پوری امت نے اس کو صحیح مانا ہے. مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال تو نہیں پہنچ رہے, ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2041 نمبر حدیث ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, وہ پچھلی حدیث بھی مشکات میں. اس حدیث کو بھی شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ زیارت قبور والے چیپٹر میں ہے, قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے, اس چیپٹر میں امام ابو داؤد نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث قبر رسول پر حاضری کے لیے ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرا امتی میری طرف سلام پڑھے گا, اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اس میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں سلام سن لوں گا, یہ الفاظ نہیں ہے. یہ عقیدہ جس روایت کے اوپر بنایا گیا وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے.
اس میں یہ ہے کہ سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا میری روح کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے۔ وہ میں نے عقیدہ حیات النبی مسئلہ نمبر 5 میں صحیح بخاری کے ریفرنس سے یہ عقیدہ بتایا ہے۔ البتہ اس روح مبارک کا جسم اطہر کے ساتھ ایک برزخی رشتہ ہے، دنیاوی نہیں ہے، برزخی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری روح لوٹا دی جائے گی۔ ورنہ اگر روح لوٹانے سے مراد جسم میں لوٹانا ہو تو روح لوٹانا اور روح نکالنا یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزع کی کیفیت تھی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے باپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر روح ڈالی اور نکالی نہیں جاتی، یہ برزخ کا معاملہ ہے اور یہ متشابہات ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، الموطا امام مالک میں بھی موجود، سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر بھی موجود، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، یہ پڑھا کرتے تھے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ۔ بلکہ ان کی تو روٹین ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کر تو تینوں قبروں پر حاضری دے کر پھر جاتے تھے، اور واپسی پر جب سفر سے آتے تھے اسی حدیث میں ہے تو 2 نفل مسجد نبوی میں پڑھ کر اس کے بعد 3 قبروں پر حاضری دیتے تھے۔ تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ درود شریف قبر رسول پر پڑھنا صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ، لیکن یہاں سے پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث، یہاں میں وہ مسئلہ بھی کلیئر کروں گا ایھا النبیوں کا، تشہد کے چیپٹر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی ہم یہ تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ساتھ پڑھتے تھے، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، شکر ہے منع فرما دیا، ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ کا پروف ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، تم پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کہیں کوئی نیک بندہ موجود ہوگا اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا۔ درود شریف میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا دے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، خود پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ کے سبب، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلا۔ تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا، یہ عقیدہ بالکل واضح ہے، اس سے حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا بلکہ سلام پہنچتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کر ہی نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی کا پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ حضور یہاں پر روحانی طور پر موجود ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں، تو ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے 100% خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 100% گستاخی ہے۔ توبہ کرے بندہ اس عقیدے سے۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا تو یہی عقیدہ ہے۔ اچھا یہاں پر یہ میں بات بتاؤں، ایک جھوٹی بات عوام میں عام ہوئی رد المختار فتاوی شامی کے حوالے سے کہ یہ شب معراج کی اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آگے پھر کلمہ شہادت پڑھا فرشتوں نے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز کے اندر حقائقاً درود شریف پڑھنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے سٹوری کے طور پر کہ یہ شب معراج میں ہوا تھا، اور یہ بھائی کہیں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا۔ تو آپ نے تو نہیں کہا یہ میری گفتگو ہے شب معراج، یہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا
اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ساتھ موجود ہے کتاب الاستئذان چیپٹر میں کہ حضور کی وفات کے بعد وہ کہتے تھے السلام علی النبی، السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں. میں اس میں جو حق بات ہے وہ کروں کہ السلام علی النبی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شاذ ہے، کیونکہ امت نے اس قول کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. امت کا اجماع جو ہے وہ السلام علیکہ ایھا النبی پر ہے کہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، ان کو بدلنا نہیں ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدلا تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے. وہ تو معوذتین کو بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، لیکن امت کا اجماع ہے کہ معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ ہے. تو کسی بھی صحابی کی انڈیویجول رائے حجت نہیں ہے، اجماع صحابہ کا حجت ہے. اور انڈیویجول رائے بھی حجت ہو سکتی ہے اگر مخالفت نہ پائی جاتی ہو. تو چونکہ پوری امت نے ایھا النبی کو ایکسیپٹ کیا، لہٰذا یہ قول شاذ ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اجماع حجت ہے، اور اس پہ میری 50 منٹ کی گفتگو ہے تقریباً. مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. تو یہ میں نے علی النبی والا مسئلہ بھی کلیئر کر دیا، اور یہ عقلاً بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت بھی مسلمان دنیا کے کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے. حضور تو مدینہ شریف میں تھے، تو کیا مکے والے صحابہ علی النبی پڑھتے تھے؟ وہ تو ایھا النبی ہی پڑھتے تھے. تو لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ عقلاً بھی درست معلوم نہیں ہوتا، واللہ اعلم. لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں نامہ اعمال پیش ہونے والی جو بات ہے وہ موجود ہے. میں یہیں پر ایڈریس کر دیتا ہوں. وہ مسند بزار میں 5ویں جلد کے اندر پیج 308 اور حدیث نمبر ہے 1925. امام بزار رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، صحت کا حکم نہیں لگایا، صرف نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی. جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کے لیے میں استغفار کروں گا. لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر، اور وہ اصول تو اب الحمدللہ ہم نے بچوں کو یاد کروا دیا ہے، یہ اس اصول کے اوپر جو صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. اور اس روایت میں 2 سکم ہیں، 2 راوی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور عبد المجید بن ابی داؤد مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ ضعیف راوی بھی ہے. دوسرا، اگر کوئی کہتا ہے میں صحیح مسلم کے اندر موجود محدثین کے اس رول کو نہیں مانتا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ علمی جواب ہے، اینٹی وینم، کہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ حدیث تو ہے، کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے نا جی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی. تو یہ نہیں ہے. مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. اگر ساری حدیثیں صحیح ہوتی تو حضور کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ منکرین حدیث اسی لیے پیدا ہوئے کہ اس قسم کی ساری روایات کو ایکسیپٹ کیا گیا. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے اصول بنا کر حدیث کو پرکھا، تاکہ آج ہم منکرین حدیث کے منہ توڑ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو حدیث ہے اتنی بےہودہ، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ کیسے یہ بات ارشاد فرما سکتے تھے؟ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، وہی رول جو کہ وہ اعمال پیش ہونے والی حدیث میں ہے. تو اگر کسی نے اس کو صحیح ماننا ہے تو اس کو بھی صحیح مان کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے. اور حسن بصری تو تابعی ہے، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، سفیان ثوری اور عبد المجید بن ابی داؤد سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں، لیکن ان کی بھی تدریس والی روایت نہیں مانی جاتی.
یہ ساری اصطلاحات سمجھنے کے لیے اور خصوصاً قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو احادیث امت میں عام کی گئی کہ قبر پر جا کر مانگا جائے. ایک اعرابی آیا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے, میرے لیے دعا کیجئے. قبر سے آواز آئی, جو ہمارے اکثر بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے بھائی پیش کرتے ہیں. ان تمام احادیث کے بارے میں جو اصول محدثین کیا ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مولویوں کے اصول نہیں, پہلے 300 سال کے محدثین کے اصول, اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, 1.5 گھنٹے کی گفتگو. اور دوسرا مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اس میں بھی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں میں نے 5 وسیلے بتائے جو جائز ہیں اور 1 جو ثابت نہیں ہے. اس میں میں نے قبر رسول سے ریلیٹڈ جو روایات ہیں, جو صحیح روایتیں وہ بھی بیان کی اور جو ضعیف ہیں وہ بھی بیان کی الحمدللہ. اب اگلے ریفرنس نمبر 5 پر آ جائیے. ایک اور دلیل بڑی مضبوط ان کے دلائل کے اعتبار سے جو پیش کرتے ہیں, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. الحمدللہ. اب اس کو دلیل بنایا قاسم ننوتوی صاحب نے بھی اور احمد بریلوی صاحب نے بھی حاضر و ناظر کے عقیدے پر. آپ حیران ہوں گے اس میں سے حاضر و ناظر کیسے نکلتا ہے. وہ دیکھیں کیسے نکالا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اردو زبان کا یہی تو مسئلہ ہے, وہ قریب سے مراد فزیکلی قریب نہیں ہے, دل کے قریب قربت. تو کہتے ہیں قریب ہے, اس کا مطلب ہے کہ حاضر و ناظر ہے. حالانکہ اگلا حصہ کیا ہے کہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے محبوب ترین انسان ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ماں کا درجہ ان کی بیویوں کو دیتے ہیں اور اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں. اولا, یہ تھا اس کا معنی, اور مطلب بنا دیا حاضر و ناظر. اور یہ تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح کی ہے. صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں, امام بخاری پر قربان جاؤں, اس آیت کو ہیڈنگ بنا کر وہ حدیث لے آئے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور آخرت میں مومن کے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں. مومن کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے, چھوڑا ہوا مال, تو وارثوں میں تقسیم ہوگا, لیکن اگر کسی مومن کے ذمہ کوئی قرض ہو تو میں اس کا ولی ہوں, مجھ سے آ کر اس کا قرض ڈیمانڈ کرو, میں اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوں. جیسے عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, تو حضور نے کہا میں اپنے مومنین کا سرپرست ہوں. ظاہر ہے کہ وفات کے بعد تو نہیں, زندگی کے اندر ہی. آج تو نہیں کوئی شخص کہہ سکتا جا کے قبر رسول پہ کہ یا رسول اللہ فلاں نے میرے اتنے لاکھ دینے ہیں تو مجھے دیں. اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی زندگی آج بھی زندہ ہے برزخی حیات کے ساتھ, دنیاوی زندگی میں کوئی غریب صحابی فوت ہوتا تھا, آپ نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں, مجھ سے آ کر قرضہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو, میں اپنے فوت شدہ صحابی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کروں گا. حضور نے خود تفسیر کر دی. اچھا, دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہی معنی. اور تیسری حدیث بھائیو غدیر خم کی حدیث, صحیح مسلم میں بھی, جامعہ ترمذی میں بھی, اور کتنے ریفرنسز اس کے. وہ مسئلہ نمبر 66 بھی جو ہے فضائل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں میں نے اس کا پورا ریفرنس بیان کیا ہے. غدیر خم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کا مطلب دلی محبوب, جس طرح ہم علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم پر مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور یہ آیت پڑھ کر کہا کیا میں تم سب پر تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اب جو کوئی مجھے محبوب رکھتا ہے دلی طور پر وہ علی سے بھی محبت کرے گا. یہاں بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اولا مولا کا مطلب کیا ہے, دلی طور پر قریب ہونا, نہ کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ. اسی طرح ایک اور دلیل جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے, یقین کریں یہ بھی دلائل بیان کرتے ہوئے, آیات پڑھتے ہوئے نہیں,
جو دلیل ہے ان کی انہوں نے خود ڈیڈکٹ کی، شرم آتی ہے. آیات تو اپنی حفاظت خود کرتی ہیں. یہ آیت نمبر 6 جو ریفرنس پہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے موجود ہیں. دیکھیں امت پر کوئی عذاب ہی نہیں آتا، پتہ نہیں ان کو عذاب کیوں نہیں نظر آتے. عذاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس امت پہ ایسا عذاب بھی آنے والا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں خنزیر کی بن جائیں گی. یہ گانے باجے والے ریفرنس میں موجود ہے. یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے کہ عذاب نہیں اس امت پر آئے گا. بخاری اور مسلم میں مجھے گھنٹہ چاہیے میں بتاؤں جو اس امت پہ عذاب آنے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں دعا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ایسا عذاب نہ آئے کہ میری پوری امت ہی ختم ہو جائے. پارشلی عذاب تو امت میں آئیں گے، تو لہذا یہ بھی ڈکوسلا جو مچایا تھا یہ بھی میں نے ختم کر دیا. یہ کس نے عقیدہ بتایا کہ عذاب نہیں آئے گا؟ اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں پچھلے 8-10 سال سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں، کیونکہ یہ وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن یہاں پر اسلام کا نفاذ ہم نے نہیں کیا. ابھی پتہ نہیں کتنا امتحان ہمارا باقی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اس سے پچھلی آیت پڑھتے نہیں ہیں. اس سے پچھلی جو آیت ہے 32 نمبر، اس میں یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری کتاب ہے اور یہ نبی پر حق ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ ہم تیرے قرآن اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں، ہم پر پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اس جرم کی پاداش میں کہ ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے. تو اس سے اگلی آیت یہ ہے وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی جب تک آپ مکے میں موجود ہے ہم ان پر عذاب کیسے بھیجیں؟ ہماری تو سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کافروں پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو ایمان والوں کو اس علاقے سے نکال لیتے ہیں، پھر کافروں پر عذاب آتا ہے. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس علاقے سے نکالا اور باقیوں کو غرق کیا. تو آپ مکے میں موجود ہیں، ہم مکے میں عذاب کیسے بھیجیں؟ اندازہ کریں حاضر و ناظر کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا. لیکن مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کو بالکل کوئی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم نہیں آئی اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہوئے. والعیاذ باللہ تعالی. تو میں پھر مفتی صاحب کو پھر وہی جواب دوں گا جو وہ اہل حق کو دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ اس روئے ارض پر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں کہ کافروں پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. یہ بدترین مخلوق. یہ آیت کافروں کے بارے میں تھی کہ کافروں میں جب تک آپ موجود ہیں ہم کافروں پر عذاب نہیں دیں گے. انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا دی. تو آگے نا فتوے پہ پھر یہ وہ آیت ان کے اوپر جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں پر تو. اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف جو کہ ان دلائل پر مشتمل ہے کہ جو انڈائریکٹ دلائل ہیں، اور یہاں پر میں انشاءاللہ لیکچر کو کنکلوڈ بھی کر دوں گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 3، ان آیات اور احادیث کا بیان جو کہ انڈائریکٹ دلائل بنائے گئے حاضر و ناظر کے، اور اس میں انشاءاللہ گفتگو میں کنکلوڈ بھی کر دوں گا. ریفرنس نمبر 7 پر آ جائیے، پارہ نمبر 30 میں سورۃ الفیل کی آیت نمبر 1. اب یہ جو پچھلے دلائل تھے ان سے بھی زیادہ کمزور دلائل ہیں، لیکن مجبوری ہے بیان تو کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس سال ابراہ نے خانہ کعبہ شریف کو شہید کرنے کی غرض سے حملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل کا لشکر آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. تو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے نا، اسی لیے تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، یہ واقعہ دیکھ رہے تھے. حالانکہ یہ بھائیوں عربی لنگوسٹک میں یہ محاورتاً بات ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا، فیل والا سال. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی.
لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں اس سے مراد ہے کہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہے، تو اگلی آیت یہ ہے، اگر یہاں حاضر و ناظر مراد لیا جائے تو اگلی آیت ریفرنس نمبر 8 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا؟ تو کافر تو اس سے بھی پہلے کے حاضر و ناظر ہیں، زمین و آسمان یعنی بگ بینگ کے وقت بھی کافر حاضر و ناظر، وہی الفاظ ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ وہی علم یہاں اولم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو کافروں نے نہیں دیکھا، مراد کیا کہ یہ قدرت کی ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بگ بینگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، یعنی قدرت کے اوپر غور کریں۔ اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اس میں اسی آیت کو میں نے بنیاد بنایا ہے، بیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹرونومی بگ بینگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ یہ قرآن کا سٹائل ہے کہنے کا کہ وہ وقت یاد کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت۔ بھائیو یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے واقعات بیان کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات امت تک پہنچائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل بنیں گے کہ آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملات ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے معاملات ہوئے، اور وہ واقعات بھی آپ بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کہیں سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اس کے باوجود آپ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، خود نہیں جانتے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کی دلیل اگلی آیات سورہ ال عمران آیت نمبر 44 ریفرنس نمبر 10، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ سے پیدائش کی پہلے کی باتیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کی جا رہی تھی پانی میں کلمے ڈال کر کہ کون مریم کی کفالت کرتا ہے، اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے ہمیں، تورات میں نہیں انجیل کے اندر، ظاہر ہے تورات میں تو ہو بھی نہیں سکتی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کی کفالت کے لیے اختلاف پیدا ہوا، اس وقت چیف پریسٹ جو تھے ہیکل سلیمانی کے جو بڑے کاہن تھے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، ٹیمپل آف سلیمان کے، تو انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ قرآن اندازی کریں کہ پانی کے بہاؤ پر کلمے رکھیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع کر دے گی، یہ تو بڑا ناممکن سی بات ہے، وہ تو پانی کے ساتھ ہی قلم بہہ جائے گی، تو جس کی اپوزٹ چلے گی نا تو وہ کفالت کرے گا سیدہ مریم کی۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ خالو بھی تھے سیدہ مریم کے، ان کے حصے میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کلمے ڈال رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ کیا مراد کہ آپ موجود نہیں تھے، تب بھی آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں وحی کی وجہ سے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موجود نہیں تھے، جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو مفتی احمد جان نعیمی صاحب نے جال اگ میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے، انہوں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر شاہد نہیں تھے، موجود کہیں اور تھے لیکن دور سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ آج قبر انور میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور دیو جی جواب کہتے ہیں تو موجود کی نفی ہے، حاضر کی نفی ہے، ناظر کی نفی نہیں ہے۔ واقعی جو انہوں نے فٹ ان کیا اس کے مطابق ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حاضر کی نفی ہے، ناظر کی نہیں ہے۔ تو میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں حاضر و ناظر دونوں کی نفی ہو، یعنی موجود ہونے کے بھی اور دیکھنے کی بھی۔
اور وہ اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی ہوئی ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے. اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ریفرنس نمبر 11. وما كنت بجانب الغربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسی الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم نازل فرمایا. اب وہ پتہ چل گیا وہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ہم نے وحی بھیجی تو اے نبی آپ تو کوہ طور پر وہاں موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے، نہ ہی آپ ناظر تھے. کیا مطلب؟ وَمَا كُنْتَ، نہ تو آپ حاضر تھے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ ناظر تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کا تو جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. واقعی نہیں دیا جا سکتا. اس کا جواب دینے کے لیے انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور وہی کیا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہ انہوں نے آیت آدھی لکھی، وما کنت من الشاہدین لکھے ہی نہیں جال حق کے اندر، اور جواب دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہاں لکھا ہوا کہ حضور شاہد بھی نہیں تھے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک آیت کا آدھا ٹکڑا لکھنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لین کی یہ آیت ہے، میں آدھی لکھ رہا ہوں. پھر جواب بھی ایسا لکھا کہ جس کے بعد اس نے زن قائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آیت پتہ نہیں چلی ہوگی، اس کے اپوزٹ بات لکھی. اور احمد بریلوی صاحب کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس موقع پر، یہ تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پہلے تو فرق کر دیتے تھے شاہد اور شہید کا، ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے، شہید کا جو ہے وہ گواہی ہے، شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہے. اب یہاں پر شاہد تھا لفظ، شہید نہیں تھا. وما کنت من الشاہدین، یہاں تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حاضر و ناظر والا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیانت کی. انہوں نے ترجمہ کیا اس کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے. شاہد کا ترجمہ حاضر کر دیا، ناظر نہیں کیا. پیچھے سارا حاضر و ناظر کرتے آئے ہیں. اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا؟ نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے. تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا، نہ تو آپ موجود تھے نہ حاضر تھے. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء، یہ دیکھ لیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بس وہ ایک بہت بڑے عالم اسلام آباد میں، ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیئر الٹا نہ لگ جائے. جس کا گیئر ایک دفعہ الٹا لگ جائے نا تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے. الٹا گیئر جب بندے کا لگ جائے نا پھر اس قسم کے رزلٹ انسان سے نکلتے ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ احمد بریلوی صاحب کو اگر تختہ مشق بنانا ہے، پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی عوام اور علماء اپنے بزرگوں کو بھی تختہ مشق بنائیں. رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی، اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو بھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بھی، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کو بھی، سب کو ایک کٹہرے میں. تو بھائیو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ علم الغیب سے متعلق میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں 88 منٹ کی، مسئلہ نمبر 6A. اور وہاں پر میں نے یہ بالکل کھول کر بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات اور مستقبل کے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے دیتا ہے. اور وہی غیبی خبریں ہوتی ہیں، اور وہی پیغمبر کے پاس علم الغیب ہوتا ہے. پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، علم الغیب رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر کی وجہ سے. اور اس میں نے درجنوں مثالیں بخاری اور مسلم سے دی، آج محل نہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں. لیکن صرف پیغمبر، اس میں نے بتایا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے صحابہ کو 4 فٹ نیچے قبر میں عذاب قبر نظر نہیں آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تو صحابہ کو کشف القبور نہیں ہوتا تھا، یہ بعد والے بزرگ کہتے ہیں ہمیں کشف القبور ہو جاتا ہے. یہاں پر عقیدے کے ضمن کے اعتبار سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کافروں نے عجیب و غریب سوال کیے کہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ میں رات کی رات اتنی دور سے ہو کر آ گیا ہوں جو 1.5-2 مہینے کی مسافت ہے، اور آپ ایک رات میں وہاں سے بھی اور آسمانوں سے بھی ہو کر آگے، اور خواب میں آئے ہوتے تو وہ مان ہی لیتے کہ یار خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے.
اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کافر جو نہیں مانتے تھے وہ فزیکلی ہونے کی وجہ سے، ورنہ خواب میں تو ہم بھی کئی بار اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ فزیکلی آپ وسلم کا دعویٰ تھا. تو ان کا ایسا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی دیواروں کا رنگ کیا ہے، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں. اب ایک بندہ گیا ہی ایک دفعہ ہے اور وہ بھی رات کے وقت میں یہ 3 سالوں میں درجنوں دفعہ یہ سیڑھیاں چڑھا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بار کلر کیا ہے اس کا باہر ہماری اکیڈمی کا، سیڑھیاں کتنی ہیں نہیں ہوتا ذہن میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور اتنا پریشان ہوا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھٹلائیں گے. تو میں حتیم میں کھڑا ہوا تو اللہ نے بیت المقدس مکے میں میرے سامنے کر دیا. وہ جو مجھے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ اللہ کی طرف سے اس وقت ظاہر ہوا. آپ پریشان کیوں ہوئے؟ اگر حاضر و ناظر والا عقیدہ ہوتا تو آپ وہاں بھی موجود تھے، یہاں بھی موجود تھے، بتا دیتے. تو پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ والا عقیدہ ہی امت کے اندر نہیں موجود تھا اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور مسلم کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کروائی. اسی کی وجہ سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑے بریلوی عالم وہ مجھے کہنے لگے جی آپ تو حدیث کرتے ہیں اور قرآن حدیث کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں امام الانبیاء، تو قرآن حدیث سے یہ بھی کوئی نہیں ثابت. دیکھا کس طرف چل پڑے جب وہ انسان کو بغض آ جاتا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس قرآن حدیث میں نہیں، ہمارے پاس مسلم شریف میں 430 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں، اس لیے ہم امام الانبیاء کہتے ہیں. الحمدللہ. تو خاموش ہو گئے. تو مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے امامت کروائی. اس کے بعد میں جب آیا یہاں پر مکہ میں تو مجھ سے کفار نے سوال کیے. میں اتنا غمناک ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھوٹا کہیں گے. پھر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. اس لیے بھائیو صحابہ کرام کا عقیدہ بالکل واضح تھا. اور یہ ایک حدیث جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ ایک حدیث یاد کر لیں تو 3 عقیدے امت کو سمجھا سکتے ہیں. عقیدہ علم الغیب، عقیدہ حاضر و ناظر، اور عقیدہ استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا. یہ تینوں عقیدے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیتی ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اسی عقیدے پر ہیں. اہل سنت فرقہ نہیں. شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جائے گی، یہ جامع شیرین نہیں بن جائے گی. اہل سنت وہی ہوں گے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہوں گے. یہ تینوں عقیدے صحیح بخاری میں 4086 نمبر اور صحیح مسلم میں 4917 نمبر حدیث ہے. تینوں عقائد کلیئر کرے گی. اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے بھی پیج نمبر 5 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے ریفرنسز کے ساتھ. یہ 2 مختلف واقعات ہیں. مسلم کے 4917 کے میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں کہ جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، جس کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی کفار کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی تھی. جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور دوسری جگہ پر ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. 70 حضور کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اصحاب صفہ میں سے جو حضور نے تعلیم کے لیے بھیجے، اور انہوں نے شہادت کے وقت تمہارے رب کے حضور یوں دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا، اے رب ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے. انہوں نے کہا فرشتوں یہ پیغام دے دو. فرشتوں کو پکارنا بھی شرک ہے. اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اللہ نے اذن دیا ہو تب بھی پکارنا شرک ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اذن ہے نا بارش برسانے کا اللہ کی طرف سے، تو ہم کیا کہیں گے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ نہیں. اے رب ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، انا قد لقینک فرضینا عنک، کہ ہم بے شک تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ورضیت عنا، اور اے ہمارے رب تو ہم سے راضی ہے. ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی. اب اس میں تینوں عقیدے کلیئر ہو گئے. انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا. عقیدہ استعانت کلیئر ہو گیا.
ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہے حاضر و ناظر، وہ بھی عقیدہ. اور علم الغیب کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو خبر کر دینا، تیرے بتائے بغیر ہمارے نبی تک یہ خبر نہیں پہنچے گی. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا جبرائیل ہمارے نبی کو خبر کر دینا، لہذا فرشتوں کو بھی نہیں پکارا، جبرائیل جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی نہیں پکارا. اب رہا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد آج کی جو زندگی ہے، قبر مبارک اور جنت کی برزخی زندگی، کیا ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری خبر پہنچا دے؟ تو بھائیو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ درود شریف. اور وہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف ہمارا پہنچتا ہے، میں کتنی احادیث بتا چکا اسی لیکچر میں پوائنٹ نمبر 2 کے اندر. درود و سلام پہنچتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی پہنچتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہنچا سکتے. بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث جو ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیت ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب قحط سالی ہوتی تو عباس بن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی. سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھی جا کر یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے، کہہ سکتے تھے. حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جو بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں پیالے میں رکھی تھی اور پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے ہاتھ باہر نکالیے، پانی کا میں پیالہ لے کر اس میں ہاتھ رکھیے تاکہ چشمے جاری ہو جائیں، جیسا کہ شیخ زکریا صاحب نے فضائل حج میں لکھا اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال دیا. وہ میں نے پچھلے لیکچر 6B میں کشف خوابوں سے متعلق، الہام سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے اس کا انالیسس کیا ہے. تو سیدنا عمر نے امت کو یہ عقیدہ صحیح وقت جو وسیلہ شخصی ہے وہ سمجھا دیا. تو اب ایک ذریعہ ہے خواب، کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آ جائیں. میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا صحیح مسلم سے، سنن نبی داؤد سے، مسند احمد سے کہ صحابہ کے بعد بھی تابعین تبع تابعین تبع تبع تابعین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس وقت کے حالات کے اوپر ڈسکشن کی. مثلا سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ 50 سال بعد ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو خواب میں آئے جو مسند احمد میں موجود ہے. پچھلی دفعہ میں نے کئی خواب بتائے. تو اب کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کی خبر ہے؟ ایسا عقیدہ امت میں کسی نے پروپیگیٹ نہیں کیا اور نہ اس کے اوپر کوئی واضح دلائل موجود ہیں. ان واقعات کو اگر دلیل بنایا جائے تو اس میں پھر بڑا مسئلہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ورچوئل پروسیجر ہے، تمثیلی مثال کا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں، فزیکلی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز دکھائی جاتی ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، پچھلی دفعہ مجھ سے غلطی سے بھینس کا لفظ نکل گیا، وہ گائے ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھی کہ ان کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے تعبیر کی ہے کہ میرے صحابہ کو اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچے گی، اور وہی ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے. اب گائے اور صحابہ کا کیا لینا دینا، لیکن وہ ایک تمثیل تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب التعبیر چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن دیکھے جن کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا. حالانکہ حضور نے تو کبھی سونے کا کنگن نہیں پہنا. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری تو میں نے خواب میں دیکھا وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ جھوٹے پیغمبر 2 وہ اعلان نبوت کریں گے، اور وہی ہوا. مسلمہ کذاب نے بھی کیا، دوسرے نے بھی کیا، اور ایک عورت نے بھی کیا. کتنے، وہ تو 30 جھوٹے دجال آئیں گے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. تو اب یہ سونے کے کنگن کو فزیکلی حضور نے تو نہیں کبھی پہنے. تو یہ سارا معاملات ہے تمثیلی. لہذا یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا
کہ آج کے حالات کی خبر جا رہی ہے، وہ میں آخر میں حدیث بیان کروں گا، اور وہ آیت بھی جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عقیدہ نہیں، یہ ورچوئل عقیدے ہیں، تمثیلی واقعات ہیں جو خوابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، یہ دنیا کے حالات کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی۔ اب رہا مسئلہ کریٹیکل چیز کا جس پہ میں نے بات کنکلوڈ کرنی تھی، وہ دو باتیں۔ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی قبر میں تیسرا سوال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قبر میں آ جاتے ہیں، دن کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ لوگ مرتے ہیں، جن میں سے 25 سے 30 ہزار مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے 1/4 ہیں یا 1/5۔ 25 ہزار مسلمان بھی روزانہ مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں غور پہ کوئی اور، وہ کہتے ہیں تو اتنی قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں تو حاضر و ناظر ہوئے نا، اس سے وہ عقیدہ گھڑتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات میں کلیئر کر دوں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اس میں یہ نہیں موجود کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں جو موجود ہے، نہیں، وہ آگے پھر خود ضرب تقسیمیں لگا لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی لفظ آیا ہاذا، اور ہاذا ہوتا ہے موجود کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بھائیو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو عربی لنگوسٹک کا جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ عربی لنگوسٹک میں ہاذا 3rd پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ 2nd پرسن کے لیے نہیں، 3rd پرسن کے لیے بھی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، جب یہ رومن امپائر میں گئے تو کیسر روم نے ان کو بلا کر پوچھا، اور اس میں اس نے لفظ استعمال کیے کہ حاضر رجل کے لفظ استعمال کیے کہ یہ مرد جس نے مکے میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تم قریبی رشتہ دار ہو۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روم میں موجود تھے؟ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو سننے والے کو پتا تھا ہاذا سے مراد یہ 3rd پرسن ہے، تو یہ بخاری اور مسلم میں ہاذا کا صیغہ موجود ہے، جو واضح ثبوت ہے کہ 3rd پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جواب پر ہی غور کر لیں، جواب میں بھی ہونا چاہیے تھا ہاذا محمد رسول اللہ، لیکن بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیں، وہ مردہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ پاسٹ ٹینس وہ بات کر رہے ہیں غائب کے سیغے میں، ہوا، حاضر کا سیغہ نہیں ہے یہ، تو جواب ہی بتا رہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ۔ اور بخاری میں ایک روایت جو ہے 1347، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی فرشتہ لیتا ہے کہ وہ رجل محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال میں لکھتے ہیں کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو مردے کو پوچھنا چاہیے نا کہ کون سا مرد، اگر سامنے نہ ہو تو وہ پوچھے جی کیڑے دی گل کر رہے ہو، کس بندے دی گل کر رہے ہو، کس بندے کی بات کر رہے ہو؟ تو مردہ تو کوئی نہیں پوچھتا کس بندے کی، اس کا مطلب ہے وہ سامنے بندہ موجود ہوتا ہے، تو یہ اشارتاً بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری، تو مفتی صاحب کو پتہ نہیں کہ اس حدیث کے ایک طرق نہیں ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی اس کے 4-5 طرق ہیں، صحیح ابن حبان میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں جلد 6 پر پیج نمبر 140، 352 اور 353 کئی روایتیں موجود ہیں، جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا سوال حل ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں مردہ پوچھتا کیوں نہیں، تو جی پوچھ لیا مردے نے، کتنی حدیثوں کے ریفرنس، تو مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں، تو فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں مسند احمد کی آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے الذی کان فیکم الذی بعث فیکم، اس مرد کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا گناہگار ہوتا ہے تو جواب ہی نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ مسئلہ بھی مفتی صاحب کا حل ہو گیا کہ مردہ پوچھتا کیوں نہیں، مردے نے پوچھ لیا ہے کہ کس مرد کی بات۔ اور اس کانٹیکسٹ میں اس سے بھی بڑی دلیل وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3120،
کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اس میں تو ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ مسئلہ ہی ختم ہے. اور یہ بالکل ٹون بھی ایک طرح کی ملتی ہے. لہٰذا یہ حدیث بھی اس بات پر ثبوت ہے کہ مختلف انداز سے سوالات مختلف الفاظ کے ساتھ، ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ بحث کرنے والے موجود ہوتے ہیں نا. کسی کے ساتھ من نبیوں کا بات ہوگی، کسی کے ساتھ یہ بات ہوگی، کوئی سمجھ جائے گا، ایمان والا تو سمجھ جائے گا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جو زیادہ کیڑے نکالنے والا ہوگا وہ کہے گا کس کے پوچھ رہے ہو، تو اس کو پھر فرشتے کہہ بھی دیں گے یار الذی بعث فیکم الذی کان فیکم. تو یہ دنیا میں بھی صرف معاملات مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف سوال جو میں نے اس کو سمجھانا اپروپریٹ، وہ ہر قسم کے بحث کرنے والے لوگ ہیں نا جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کو من نبیوں کا کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھ لیں قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن ہمارے علماء نے جو عقیدہ بنایا اس کے تحت تو سوال 2 اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ تیرا مسلک اور فقہ کون سی ہے، کیونکہ دین اسلام تو کافی نہیں ہے. اور ہونا چاہیے تھا آپ کس امام کی پیروی کرتے ہو. یہ سارے بنائے ہوئے جو فیبریکیٹڈ امام ہیں ان اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر جو عیسائیوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کا، کرسچینٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں. ان کے نام پر جو ان لوگوں نے یہ فرقے بنائے، تو قبر میں ہی تو سوال نہیں ہونا تیرا امام کون ہے. تو قبر میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کافی ہیں ہماری، تو دنیا میں بھی وہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ، وہ امام اعظم ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر میں بات کو ذرا عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ایک اور حدیث بیان کر دوں، لیکن شرم آ رہی ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے، اس کا رزلٹ نکالتے ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ موٹے دماغ کے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں. ایک عورت جو سیاہ حبشی عورت تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ مسجد میں وہ آئی نہیں ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ حبشی عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے تو آپ کے آرام میں خلل سے بچنے کے لیے اس کو دفنا دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی، چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. تو صحابہ نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حبشیہ عورت کی قبر پر گئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حرص فرمانے والے الحمدللہ. صحابہ تو اس کو عام عورت سمجھ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا یہ مقام تھا کہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت تھی. صحابہ نے بھی اس کو ایک حقیر سمجھا کہ حبشی عورت صفائی کرنے والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صرف قبرستان آنے کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قبریں جو کہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے سب قبروں کو نور سے بھر دیا ہے. اچھا وہ قبریں کن کی تھیں؟ صحابہ کی. ظاہر ہے کافروں کی قبروں کو تو حضور کے ایسے نور سے نہیں بھرا گیا، کافر کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو اندازہ کریں کہ معاملہ کتنا نازک ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی بزرگ سوائے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں. ہم اس رضان رکھتے ہیں لیکن کوئی گارنٹی کے ساتھ تو صحابہ کرام کے بعد نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا. اللہ. تو اب اس سے ایک رزلٹ یہ بھی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں. پھر آپ نے کہا قبر کی نشاندہی کرو. پھر اس سے بھی آپ کو کہنے جی اندروں پتا سی ویسے نہیں سن کہندے. تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، ایسا جملہ بولنا ہی گستاخی ہے. حضور کوئی ٹھٹا کرنے والے نہیں تھے معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگت کے ساتھ بات نہیں کرنے والے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے. آپ کو نہیں پتا تھا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو اگلے دن ابھی اسی کی قبر سے ہو کر آیا ہوں اور تم نے مجھے بتائے بغیر ہی اس کو دفنا دیا. میں تو قبر میں اس کو دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے میرے نبی ہونے کی گواہی دی ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کے قبر میں جاتے ہیں تو یہ میں نے رزلٹ نکالنا تھا حاضر و ناظر کے حوالے سے. لیکن یہ
مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس شرم کے لیول سے نیچے گزر چکے ہیں تو یہ بات سمجھانے کے لیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرے. کافر کہتے تھے اتنی بڑی کتاب میں مچھر اور مکھی کا کیا کام ہے, چھوٹی عجیب چیز. اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھانا مقصد ہے, کوئی علمیت جھاڑنا مقصد نہیں ہے. تو میں بھی اللہ کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ بات سمجھانا مقصد ہے, چاہے مثال کوئی بھی دینی پڑتی ہے. ہاں جی, آخری آیت کھول لیجیے. اب یہ ہے وہ آیت جس پہ بات کنکلوڈ ہونی تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. آنکھیں کھول لیں جناب اور پریشان ہو جائیں یہ آیت سن کر اور یہ حدیث. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3349, صحیح مسلم میں 7201, اور بخاری اور مسلم میں کم از کم 8 ترک اس کے موجود ہیں. 8 ترک حوض کوثر والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر قیامت والے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو میں پہچانتا ہوں گا, اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ میرے جاننے والے لوگوں کو دوزخ کی طرف فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے, راوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, منکرین زکات, کتنے قبائل مرتد ہو گئے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا, سنن ابی داؤد, جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میری وفات کے بعد اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو ہم الحمدللہ خلفاء راشدین کی تمام کے تمام قتال, چاہے وہ سیدنا علی کے ہوں یا سیدنا ابو بکر کے ہوں یا سیدنا عمر کے ہوں یا سیدنا عثمان کے, ان تمام معاملات میں ہم خلفاء راشدین کو حق پر مانتے ہیں الحمدللہ. تو یہ قبائل مرتد ہو گئے تھے, ہے صحابہ تھے, حضور کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں, لیکن بعد میں ایمان پر قائم نہیں رہے. والعیاذ باللہ تعالی. بڑا نازک معاملہ ہے, اس پہ میں نے بڑی خطرناک گفتگو بھی کی ہے. مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافقت کی تعریف, اس کی اقسام اور اس کی مثالیں, اور اس میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ ہماری ایمان پر موت ہو, ڈرتے تھے, اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو ایک روایت جس کا میں نے حوالہ دیا بخاری اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر, یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے, اصحابی اصحابی, جو یہ اکثر ہمارے لوگ دوسرے مکتبہ فکر کے بھائیوں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعتی, یہ اس میں طویل خاص میں تو صحابہ کے بارے میں یہ جو بعد میں مرتد ہوئے. اصحابی اصحابی, آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا میں نے حوالہ پڑھا بخاری 3349, مسلم 7201, کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے, عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کر دیں گے. تو حضور کہتے ہیں میں بھی اعلان برات کر دوں گا, میں اس وقت وہی کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ المائدہ آیت نمبر 117, آپ کے ریفرنس پہ آخری آیت نمبر 12. اور امام بخاری نے اس آیت کو ہیڈنگ بنایا کتاب التفسیر چیپٹر میں, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اے اللہ جب تک میں اپنے ان صحابہ میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, ان پر گواہ تھا, یا حاضر و ناظر, اس وقت تو سامنے موجود تھے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, لیکن جب تو نے مجھے پورا کیا, اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور ہر چیز پر گواہ حاضر کے بجائے عالم و ناظر تو ہی ہے, یہی ہوئی شہید لفظ. یہاں پر اب شہید لغت کے معنوں میں آیا ہے, اصطلاح کے معنوں میں نہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ وہ ہے, وہ شہید ہے, وہ تو امت بھی ہے شہید, شہادت علی الناس. تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اور اگلی آیت پھر چلتی ہے, اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا,
بخشش کوئی نہیں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عقائد کھڑے۔ اس حدیث کے ساتھ بخاری اور مسلم میں مشہور تابعی جو یہ حدیث روایت کرتے تھے عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے، اور وہی ہماری آخر میں دعا ہے۔ اسی حدیث بخاری اور مسلم میں، یہ دیکھیں کیسی کرامت ہوئی ہے کہ آخر میں دعا بھی وہی آ رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہی اصحابی والی حدیث کے اینڈ پہ دعا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔